صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان کی پہچان اس کے اخلاق اور اس کے کردار سے ہوتی ہے. بے شک جس کا اخلاق جتنا اچھا ہوگا اس کے دوست اور ساتھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں. ہم زمانے میں غور کریں کہ ہم پاتے ہیں کہ ایک طرف ایک انسان ہے کہ جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، وہ بڑا تنہا، بڑا اکیلا سا ہوتا ہے. انسان اس سے دوستی کرنا نہیں چاہتا کیونکہ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کا بیہیویئر اچھا نہیں، اس کا برتاؤ دوسروں کے ساتھ میں اچھا نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس ایک دوسرا انسان ہے کہ جس کا اخلاق بہت اچھا ہے، جس کا برتاؤ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا ہے، بیہیویئر بہت اچھا ہے، لوگوں سے بڑی ہی اخلاق سے، خلوص کے ساتھ، بہت ہی محبت سے اور نرمی سے پیش آتا ہے. تو ایسے انسان کو ہر ایک عزت بھی دینا چاہتا ہے اور اس سے دوستی بھی کرنا چاہتا ہے، اس سے رشتہ، اپنا ریلیشن برقرار بھی رکھنا چاہتا ہے. تو اخلاق وہ چیز ہے جو انسان کو ایک پہچان تو دلاتی ہی ہے، اس کے دوست اور ساتھی میں بھی اضافہ کرتی ہے. اخلاق وہ صفت ہے، انسان کا ایک اچھا برتاؤ، گڈ بیہیویئر، کہ جسے اللہ نے اتنا پسند کیا کہ پروردگار عالم نے ہماری ہدایت کے لیے جتنے بھی ہادی بھیجے، چاہے وہ انبیاء کرام ہوں یا ائمہ طاہرین علیہ السلام ہوں، ہر ایک اخلاق کی بہترین اعلیٰ منزل پر فائز تھے. اور انہوں نے اس اخلاق کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی خوشبو ان تک پہنچائی ہے. اور یہ اسلام کہ جس پر بہت سے تہمت لگانے والے آج بھی زمانے میں موجود ہیں کہ اسلام جبر سے یا زور سے یا پھر تلوار کے دم پر، قتل و غارت سے پھیلا، معاذ اللہ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے. اسلام کے جو بھی ہادی تھے، پروردگار عالم کی طرف سے ہدایت کرنے والے انبیاء کرام یا ائمہ طاہرین، ان کا اخلاق ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے دل، غیروں کے، کافروں کے دل نرم ہونے لگتے اور پھر ان تک اسلام کی خوشبو پہنچتی اور وہ کھچے چلے آتے تھے ان شخصیتوں تک. تو اخلاق وہ ہے کہ جو انسان کی منزلت کو بلند کرتا ہے، انسان کے مرتبے کو بلند کرتا ہے، اللہ کے اسے قریب کرتا ہے، اسے اللہ کی قربت دلا دیتا ہے. اور یہ اخلاق کہ جس کے ذریعے اللہ کا کرم اس انسان پر ہوتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے. کس انداز سے کہ خدا اس کے رزق میں وسعت کر دیتا ہے، اس کی روزی میں برکت دے دیتا ہے، خدا اس کی عمر کو طولانی کر دیتا ہے، یعنی اسے لمبی عمر عطا فرماتا ہے. یہ تحفے تحائف بھی پروردگار عالم عطا کر رہا ہے اس انسان کو کہ جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے. قدر و منزلت میں بھی اضافہ، اس سے لوگ بھی محبت کرتے ہیں، لوگ ملنا بھی چاہتے ہیں، تعلقات رکھنا بھی چاہتے ہیں، خدا کا کرم بھی اس پر ہوتا ہے، اس کی روزی میں بھی اضافہ، اس کی رزق میں برکت ہوتی ہے. اور صرف یہی نہیں، اس کی عمر کو بھی خدا طولانی کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے. ہر ایک اس سے ملنا چاہتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے. بے شک جس کا اخلاق بہترین ہوتا ہے اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، رسول بھی محبت کرتے ہیں، اس سے ائمہ طاہرین بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار، اور اس سے یہ زمانہ بھی محبت کرتا ہے کہ جس نے اپنے اخلاق کو سنوارا ہے، بہتر کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں خداوند عالم کا ارشاد ہو رہا ہے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کہ انکا لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کی بہترین منزل پر فائز ہیں. رسول اللہ کی پوری زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نمونہ پیش کیا ہے آپ نے اخلاق کا کہ اگر ایک عورت کہ جو دشمنی کی بنا پر یا تعصب کی بنا پر کہہ لیں کہ آپ پر کوڑا پھینکتی رہی، لیکن آپ کے اخلاق کی بنا پر ہی تو وہ عورت ایمان لے آئی کہ جب اس نے دیکھا کہ میں ان پر روز کوڑا پھینکتی ہوں لیکن آج جب میں بیمار ہوئی تو یہ میری عیادت کے لیے آئے ہیں، انہوں نے مجھے طنز نہیں کیا، انہوں نے مجھے تانا نہیں دیا، بلکہ میری احوال پرسی کے لیے، میری عیادت کے لیے آئے ہیں. یہ سب دیکھ کر کے وہ حیران رہ گئی. یہ اخلاق ہی تو تھا کہ رسول اللہ کی طرف
طرف لوگ کھنچے چلے آتے اور کہتے کہ یا رسول اللہ کہ آپ کا اخلاق اتنا اچھا ہے، تو جس دین کو آپ لے کر آئے اس دین کی باتیں کتنی پیاری اور کتنی اچھی ہوں گی۔ اخلاق کے متعلق چند احادیث کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی کہ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہترین نیکی اور خوبی بہترین اخلاق ہے۔ یعنی ایک بہترین خوبی اگر ہم کہیں کہ انسان کی ذات میں، اس کی صفت میں سب سے بہترین خوبی کیا ہو سکتی ہے، اس کے لیے سب سے اچھی نیکی کیا ہو سکتی ہے، تو وہ ہے اس کا اخلاق۔ ایک دوسری حدیث مبارک میں پیغمبر اکرم رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت میزان میں یعنی کہ ترازو میں کسی کا کوئی عمل حسن خلق سے زیادہ افضل نہیں ہوگا۔ حسن خلق سے زیادہ کوئی عمل افضل نہیں ہو سکتا۔ جب ہمارے اعمال تلیں گے میزان میں، ترازو میں اعمال تولے جائیں گے، اس وقت سب سے افضل جو انسان کا عمل ہوگا وہ اس کا اخلاق ہوگا۔ ایک اور حدیث کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نیکی اور حسن خلق شہروں کو آباد کرتے ہیں اور عمروں کو بڑھا دیتے ہیں۔ شہر کے شہر جو آباد ہوتے ہیں وہ اس کا سبب ایک یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے رہنے والوں کا اخلاق اچھا ہے، اور عمر میں بھی اضافہ، رزق میں برکت۔ اور مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن خلق جیسا کوئی رفیق و ساتھی نہیں ہے۔ یعنی جو ہم اس دنیا میں بہت چلاتے ہیں، بہت آواز لگاتے ہیں بیسٹ فرینڈ بیسٹ فرینڈ، تو حقیقت میں بیسٹ فرینڈ کون ہے، سب سے بہترین ساتھی کون سا ہے؟ وہ مولا کائنات نے واضح کر دیا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین ساتھی کچھ اور نہیں بلکہ اس کا اخلاق ہے۔ یہ اخلاق جو ہر مقام پر اس کی رہنمائی کرتا ہے، کس طرح سے کہ انسان کا جب اخلاق اچھا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو برائی سے بھی روکتا ہے، گناہ سے بھی روکتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ نیکی کرے، اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آئے، اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ خدا والی باتوں کو مانے، خدا کے حکم کی تعمیر کرے، اور خدا نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے رک جائے۔ یعنی اخلاق کے ماتحت وہ اپنے آپ میں، اپنے وجود میں ایک یوں کہیں کہ چار چاند لگا دیتا ہے، ایک بہترین اپنے کردار کو سنوار لیتا ہے اخلاق کے ذریعے سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان جو بہت 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 زیادہ عبادتیں کرتے ہیں، اور کبھی کبھی اپنی عبادتوں کی بنا پر بھی بہت سے افراد کو غرور پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو اتنے عابد، ہم اتنے زیادہ عبادت کرنے والے۔ عبادت زیادہ سے زیادہ کی جائے بڑا ثواب ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اس سے بہتر کیا ہوگا کہ خدا کی عبادت میں انسان زیادہ سے زیادہ وقت اپنا لگاتا ہے، کیونکہ اللہ کی عبادت کا جو وقت ہے وہ ایسا ہوگا کہ جس کا جو واقعاً بچ جائے گا، ورنہ جو کچھ اس دنیا میں وقت انسان یہاں وہاں چیزوں میں گوا دیتا ہے اس کے لیے اسے حساب دینا ہوگا۔ لیکن جو وقت بچے گا وہ وہی ہے کہ جو خدا کی عبادت میں اس نے لگا دیا۔ لیکن اگر اس میں ذرا سی بھی ریاکاری یا دکھاوا آ گیا، یا اس میں گھمنڈ آ گیا، غرور آ گیا، تکبر پیدا ہو گیا کہ ہم جیسی عبادت کون کرے گا، یا پھر اس کا اخلاق پست ہے، اخلاق اس کا بہتر نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو بہت عابد بنا رہا ہے، تو اس کی اس عبادت کے ماتحت بھی یہی معاملہ ہے کہ جیسے کوئی ایک ایسی بکٹ کہ جس میں سوراخ ہو، ایک لیک کرتی ہوئی بکٹ، اور اس میں پانی بھرا جائے اور وہ پانی بہتا ہوا چلا جائے گا، کہ اخلاق ایک طرف اچھا نہیں اور عبادت پر عبادت کر رہا ہے، تو کیا اس کا فائدہ اسے پہنچے گا۔ ایک واقعہ یہاں پر پیش کرنا چاہوں گی کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا واقعہ۔ چند افراد ایک مرتبہ رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور آ کر کے کہتے ہیں کہ یا رسول خدا، ہم آپ سے کچھ جاننا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کی اجازت ہو۔ اور اس کے بعد رسول اللہ نے اجازت دی۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس دور میں فلاں فلاں مقام پر دو عورتیں رہتی ہیں۔ ایک عورت ایسی ہے کہ جو کہ بہت زیادہ عبادت کرتی ہے، بہت زیادہ عبادت، یعنی واجبات تو واجبات انجام دیتی ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ مستحب بھی اعمال انجام دیتی ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ انسان مستحبات کا بھی خیال رکھتا ہے، اور اپنی مستحب عبادتوں کو بھی انجام اگر انسان دیتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اب معاملہ سنیے
کہ ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ عورت بہت زیادہ عبادت کو انجام دیتی ہے، واجبات کو بھی، یعنی اپنی زندگی کی واجب نمازیں واجب روزے تو رکھتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ مستحب نمازیں اور مستحب روزے بھی، حتیٰ کہ ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ وہ رجب شعبان وغیرہ کے بھی مہینے بھر روزے رکھتی ہے، یعنی سبحان اللہ بہت عبادت گزار۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں لیکن یا رسول اللہ، بس ایک کمی اس میں یہ ہے کہ اس کی زبان بہت خراب ہے، اس کی زبان بہت خراب ہے، وہ اپنی زبان سے اکثر لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، اس کا رویہ لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، بڑا بدترین اس کا بیہیویئر ہے لوگوں کے ساتھ، وہ اچھی طرح سے پیش نہیں آتی، زبان سے بہت تکلیفیں پہنچاتی ہے اور اس کا اخلاق بالکل بہتر نہیں ہے۔ اور دوسری طرف یا رسول اللہ ایک عورت ہے کہ جس کا عمل بہت زیادہ تو نہیں ہے، قلیل ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ واجبات کو ترک نہیں کرتی، واجبات کو انجام دیتی ہے، مستحب معاملات، مستحب جو امور ہیں انہیں اکثر وہ انجام نہیں دے پاتی، لیکن واجبات کو انجام دیتی ہے، بہت زیادہ عبادت تو نہیں کر پاتی لیکن واجبات کو بھی ترک نہیں کرتی، واجبات انجام دیتی ہے، لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی زبان پاک ہے، بہتر ہے، اخلاق اس کا بہت اچھا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتی ہے، وہ نرمی کے ساتھ پیش آتی ہے، اس کا بیہیویئر، اس کا برتاؤ، اس کا اخلاق لوگوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اب یا رسول اللہ ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں کہ ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے جنتی کون ہے، ان دونوں میں سے جنتی کون ہے، ان دونوں میں سے افضل کون ہے، کہ ایک طرف وہ کہ جو اتنی زیادہ عبادت کی، واجب تو واجب، مستحبات بھی نہیں چھوڑتی، اور لیکن زبان اس کی خراب ہے، اخلاق اس کا نہیں اچھا ہے، دوسری طرف ایک عورت کی ہاں جس کا عمل تو اتنا ہے کہ واجبات کو پورا کرتی ہے، ترک نہیں کرتی، لیکن بہت مستحبات نہیں انجام دے پاتی، لیکن اس کا اخلاق اچھا ہے، ان دونوں میں بہترین کون سی ہے، جنتی کون سی ہے، افضل کون سی ہے؟ رسول خدا نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بالکل واضح ہے کہ ان دونوں میں سے جنتی وہ ہے، افضل وہ ہے، بہترین وہ ہے کہ جس کا عمل بھلے ہی قلیل ہے لیکن اس کا اخلاق اچھا ہے، وہ اپنے واجبات کو ترک تو نہیں کر رہی، واجبات کو انجام دے رہی ہے، مستحبات بھلے نہیں کر پا رہی لیکن اخلاق اس کا اچھا ہے، وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، وہ بری باتیں نہیں کہتی، وہ کسی کا دل نہیں دکھاتی، اس کا رویہ، اس کا برتاؤ، اس کا بیہیویئر لوگوں کے ساتھ اچھا ہے، لہٰذا وہ جنتی ہے، وہ بہترین ہے کیونکہ اس کا اخلاق اچھا ہے۔ یعنی کہ بالکل واضح دلیل ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہے خدا بھی اسے پسند فرماتا ہے، خدا کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، ائمہ طاہرین اسے پسند فرماتے ہیں، دنیا کے لوگ بھی اسی کی عزت کرتے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں کہ جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ تو بے شک اس معاملے میں ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج بہت سی چیزیں ایسی ہیں آج کل زمانے میں کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم اخلاق میں نرمی اپنے پیدا کریں گے، مزاج میں نرمی پیدا کریں گے، ہمارا بیہیویئر ایسا ہو کہ ہم نرمی سے پیش آئیں گے، تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہمارا فائدہ اٹھائیں یا کچھ لوگ ہمیں یوں ہی ہلکے میں لے لیں گے، ہمیں سیریس نہیں لیں گے، لہٰذا ہمیں تھوڑا سخت ہونا چاہیے، ہمیں ہمارا برتاؤ جو ہے لوگوں کے ساتھ وہ بالکل کڑک طریقے سے ہم پیش آئیں، سختی کے ساتھ پیش آئیں، کیونکہ نرمی سے پیش آئیں گے تو ہماری عزت نہیں رہ جائے گی۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ نرمی سے پیش آنے پر خدا آپ کی عزت کو بڑھا دے گا، منزلت کو بڑھا دے گا، آپ کے مرتبے کو بڑھا دے گا، آپ کی عمر کو بڑھا دے گا، آپ کے رزق کو بڑھا دے گا۔ تو جس چیز کا وعدہ اللہ کر رہا ہے ہمیں اس کی طرف توجہ دینی ہے، یا وہ چیزیں جو ہماری نگاہ میں اس دنیا کی ہیں، مٹیریلسٹک چیزیں ہی ہم سمجھتے ہیں کہ وہی سب کچھ ہے، لیکن خداوند عالم نے جن چیزوں کا وعدہ کیا ہے وہ آخرت تک فائدہ پہنچانے والی ہیں، لہٰذا ہمیں اس اخلاق کو اپنانا ہے کہ جسے اللہ پسند کرتا ہے، اس کا رسول و ائمہ طاہرین پسند فرماتے ہیں۔ خداوند عالم ہمیں بحق محمد آل محمد یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنا سکیں، ایسا جیسا کہ خدا، اس کا رسول اور ائمہ طاہرین چاہتے ہیں، جیسا کہ اہل بیت اطہار کا شیوا رہا، ان کا طریقہ کار رہا۔ خدا ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.